السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروفٹ سیریز میں آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف اسٹوری آف پروفٹ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی بت پرستی کو ناپسند کیا اور غور و فکر کے ذریعے ایک سچے خدا کی تلاش شروع کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور بت پرستی سے روکا۔ انہوں نے اپنے والد آزر اور قوم کو سمجھایا، یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں اور نہ نقصان دیتے ہیں، مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم نے دیکھا تو وہ بہت ناراض ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو اسی سے پوچھ لو۔ قوم شرمندہ تو ہوئی مگر پھر بھی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور کہا کہ ابراہیم کو جلا دو تاکہ ہمارے معبود کا بدلہ لیا جا سکے۔ قوم نے ایک بہت بڑی آگ جلائی جو اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب جانا بھی ممکن نہ تھا۔ انہوں نے ایک پھینکنے والی مشین تیار کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں باندھ کر آگ میں ڈال دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ وہ صحیح سلامت آگ سے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ حیران تو ضرور ہوئے مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک بے آباد اور ویران میں چھوڑ آئیں۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیر کی۔ وہ وادی موجودہ مکہ مکرمہ کا علاقہ تھا جہاں اس وقت نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ انسان۔ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا اور واپس چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے پکارا، اے ابراہیم، ہمیں اس بیابان میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش رہے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ وقت کے بعد جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی اور پانی ختم ہو گیا تب حضرت ہاجرہ بے چین ہو گئیں اور پانی کی تلاش میں وادی کے دو پہاڑوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ وہ 7 بار دوڑیں لیکن کہیں پانی نہ ملا۔ جب وہ واپس لوٹیں تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور اسی جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ جلدی سے آگے بڑھیں اور پانی کو محفوظ کرنے لگیں اور کہنے لگیں، زمزم یعنی رک جا، اسی لیے اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ یہ چشمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ تھا۔ آج بھی یہ چشمہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور دنیا بھر سے آنے والے حاجی اور زائرین اس کا پانی پیتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ کی وہ دوڑ آج حج اور عمرے کا حصہ ہے جسے صحیح کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ خواب مسلسل 3 راتیں دیکھا۔ چونکہ انبیاء کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر میدان میں چلے گئے تاکہ اللہ کے حکم کو پورا کریں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی صبر اور رضا کے ساتھ اپنے والد کا ساتھ دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ جذبات میں آ کر رک نہ جائیں، تو انہوں نے اللہ کے نام پر چھری چلائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا۔ اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور ان کی جگہ ایک جنتی دمبا بھیج دیا گیا جسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا اصل مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد منانا ہے۔ اس دن مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص پیغمبروں میں شامل کیا۔ اللہ کی ہدایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے مختلف علاقوں میں تبلیغ کی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھ گئی اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر یعنی کعبہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم پر کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اس دوران ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائے۔ کعبہ کی تعمیر کا مقصد لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا اور دنیا میں توحید کا پیغام پہنچانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اس عظیم کام کو انجام دیا اور ساتھ ہی یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کے گھر کی حفاظت کرے اور یہاں آنے والے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے۔ کعبے کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک اور اہم عمل کیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ لوگوں کو حج کے لیے دعوت دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کعبے کی طرف لوگوں کو بلایا کی آواز دی اور وہ آواز آج بھی لوگوں کے دلوں میں گونجتی ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں کعبے کی تعمیر ہوئی، جو آج بھی مسلمانوں کے لیے دنیا کی سب سے مقدس مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی بنیاد ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے کعبہ آتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔